بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین، ہر سال عید قربان کے نزدیک بعض لوگوں کی طرف سے قربانی پر طرح طرح کے اعتراضات لگائے جاتے ہیں۔ کبھی کہا جاتا ہے قربانی جانوروں پر ظلم ہے، قربانی سے جانوروں کی نسل کشی ہوتی ہے، قربانی کرنے کی کوئی اتنی بڑی فضیلت نہیں ہے، کوئی فرض نہیں ہے، اسے تو بہتر ہے انسان قربانی کے پیسے جانوروں پر ضائع کرنے کے بجائے کسی غریب کی مدد کر دے، کسی جگہ واٹر کولر لگا دے۔ زیادہ تر یہ اعتراضات کیے جاتے ہیں، کسی جگہ جنریٹر لگا کر لوگوں کو فائدہ پہنچایا جائے، مسجد میں لگا دیا جائے، مدرسے میں، تو یہ اعتراضات لوگوں کے آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ سب سے بڑا اعتراض جو ہوتا ہے قربانی فرض کون سی ہے، کون سا قربانی کرنا فرض ہے، سب سے بڑا اعتراض ہے۔ اگر نہ بھی کی جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، کہ اعتراض یہ کیا جاتا ہے قربانی کون سا فرض ہے، چھوڑ بھی دیں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگرچہ علماء کرام اس میں اپنی رائے رکھتے ہیں، مگر اصل موقف یہ ہے کہ قربانی ہر صاحب استطاعت پر واجب ہے، فرض ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بھی آیات بیان کی، اس میں غور کیے جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ قربانی یہ صاحب استطاعت پر واجب ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو جہانوں کا پالنہار ہے، جو جہانوں کا رب ہے۔ اللہ رب العزت نے جو یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوائی، اس میں قربانی کا ذکر ہے، اور یہ قربانی کی امپورٹنس یعنی اہمیت پر دلالت کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، بس آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کرو۔ جس طرح نماز کا ذکر کیا، اسی طرح قربانی کا اس کے ساتھ ذکر کیا، اور کہا کہ نماز پڑھیے، قربانی کیجیے۔ جو نماز کی اہمیت ہے، قربانی کی اہمیت بھی اس سے معلوم ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس فرمان میں ایک تنبیہ کی، جس کے پاس وسعت ہو اور وہ قربانی نہ کرے، فرمایا کہ وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے، ہمارے مصلی اور ہمارے عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ دیکھیے اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو منع نہیں کر رہے کہ قریب بھی نہیں آنا، ایک تنبیہ ہے کہ جو لوگ قربانی استطاعت ہونے کے باوجود نہیں کرتے، وہ اس لائق نہیں ہے کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ اجتماع میں شریک ہوں۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جامع ترمذی کی روایت ہے میدان عرفات میں، کہ لوگوں ہر گھر والوں پر ہر سال قربانی ہے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کو استطاعت کے ساتھ موقوف کیا، مشروط کیا، کہ استطاعت ضروری ہے، کہ استطاعت اگر انسان کے پاس ہو اس کے باوجود وہ قربانی نہ کرے تو فرمایا کہ وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان سنیے، جس سے آپ کو معلوم ہوگا کہ قربانی کتنی ضروری ہے، کتنی اہمیت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے نماز سے پہلے قربانی کر لی ہو وہ اس کی جگہ دوبارہ کرے، اور جس نے قربانی ابھی نہ کی ہو وہ کرے۔ کہ جو نماز پڑھنے سے پہلے قربانی کر لے، فرمایا کہ اس کی قربانی نہیں، وہ دوبارہ کرے۔ اگر یہ کوئی اتنا بڑا فرض واجب نہ ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ فرماتے ایسا، ٹھیک ہے جی ہو گئی ہے کوئی بات نہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس بات کی تاکید کرنا کہ قربانی جس نے عید سے پہلے کر لی ہے وہ دوبارہ کرے، تو اس سے قربانی کا لزوم اور قربانی کا وجوب ثابت ہوتا ہے کہ قربانی کتنی اہمیت کی حامل ہے، اور یہ صاحب استطاعت پر واجب اور فرض ہے۔ اب دیکھیے کہ مقروض شخص جو ہے کیا وہ قربانی کر سکتا ہے؟ حالانکہ مقروض ایسا ہے کہ اس کا قرضہ اگر وہ ادا نہ کرے تو شہید کا قرضہ بھی معاف نہیں ہوتا۔
لیکن علماء کرام نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ اگر کوئی انسان قرضہ لے اور اس کو امید ہو کہ میں واپس کر دوں گا، جیسے حالات کچھ دن نہیں ہوتے، کچھ پیسہ کسی سے ملنے کی توقع ہوتی ہے وہ نہیں ملتا، تو اس کو پتہ ہے کہ مجھے آ جائے گا، تو اس وقت وہ کسی سے قرضہ لے کے قربانی کرے تو قربانی کر سکتا ہے، اس کی قربانی ہو جائے گی، قرض لے کر قربانی ہو سکتی ہے۔ ایک قرض تو وہ ہوتا ہے نا کہ انسان کے پاس کچھ ہے ہی نہیں گھر میں، وہ اپنے خرچے پورے کرنے کے لیے قرض لیتا ہے، ایسا نہیں۔ لیکن اگر کسی انسان کے پاس استطاعت ہے لیکن اس وقت کچھ پیسے نہیں ہیں، تو وہ قرض لے کر بعد میں اس کو آسانی ہو ادا کرنے میں، تو وہ قرض لے کر قربانی کر سکتا ہے۔ اس سے بھی قربانی کی جو اہمیت، وجوب، یہ ثابت ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جو دوسرا اعتراض ہوتا ہے کہ بھائی شادی کروا دی جائے غریب کی اور مدد کر دی جائے کسی کی، اس پر انشاءاللہ اگلی ویڈیو آئے گی تفصیل کے ساتھ کہ آیا کہ شادی کروائی جائے یا قربانی کی جائے۔ تو دعا ہے اللہ رب العزت سے کہ وہ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔